السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج نماز فجر میں امام صاحب حفظہ اللہ نے سورۃ الجن کی تلاوت کی ہے۔ سورہ جن مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 28 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اس کے خوشگوار اسلوب سے کیسے وہ متاثر ہوئے، اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے گئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ احقاف میں گزری ہے، وہ بتائیں گے ہم۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کیسے تھا، عبادت کا انہوں نے کیسے اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بیوی ہے نہ لڑکا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بعثت نبوی سے پہلے سننے جاتے تھے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ پھر اس صورت نے یہ بتایا کہ جنات میں دو قسمیں ہوتی ہیں، کافر اور مومن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے کر قرآن پڑھتے تھے تو کفار مکہ آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتی ہیں، اللہ کے لیے خاص ہوتی ہیں، اور سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیب جانتا ہے۔ اس کا نام سورۃ الجن ہی رکھا گیا ہے۔ یہی نام ہمیں کتب تفاسیر وغیرہ ملتا ہے، جیسے ترمذی میں کتاب التفسیر میں سورۃ الجن نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ سورۃ الجن نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت میں ان کی حالتیں اور ان کے اقوال اور انسانوں سے تعلق، اور پھر وہ بعثت محمد سے پہلے جو چوری سے سنتے تھے اس کا ذکر ہے، ایمان لائے، ان کا کیا اثر ہوا وہ بتایا ہے۔ اور بعض علماء نے اجتہادی نام دیا ہے اسے سورۃ قل اوحی۔ اس کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، البتہ وہ زمخشری ہیں، لغوی ہیں، وہ معتزلی ہیں، وہ ہمیشہ کوئی ہر صورت کے بارے میں ایک ضعیف حدیث، موضوع حدیث لاتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح ہم توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اب آئیے صورت کے مفردات کی طرف چلتے ہیں۔ جن اللہ کی مخلوق ہے۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، وہ ہمیں دیکھتے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات جو ہے پیدا ہوئے ہیں آگ سے، اور فرشتے پیدا ہوئے ہیں نور سے۔ تو یہ قل سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کافرون، فلق اور ناس اور اخلاص، لیکن میں سمجھتا ہوں 5 صورتیں ہیں، اس کو بعض لوگ قوافل بھی کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے استمع، صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ استماع کا مطلب یہ ہے کہ نیت صحیح ہونا، مطلب دل سے اور زبانی طور پر اور جسمانی طور پر، دماغی طور پر، ذہنی طور پر وہاں حاضر ہونا، کلام کی عظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، پھر کان دھرنا اسے بولتے ہیں اردو میں، تو ایسا سننا کہ توجہ اس طرف ادھر ادھر نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا سورہ اعراف کے آخری میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَاسْمَعُوا، فَاسْتَمِعُوا، ایسے ڈوب کر سننا چاہیے کہ بندہ جو ہے اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ جنات نے کتنے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا، اس بارے میں تیسیر الرحمن میں لقمان سلفی رحمہ اللہ نے کئی واقعات لکھے ہیں، 2 یا 3 ایسے لکھے ہیں۔ بہرحال اس میں جانے کے بجائے ایسا ہم بول سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے تھے، نخلا نامی مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو جنات وہاں آئے۔ تو یہ جو آیت ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، قرآن کے تاثیر کو انہوں نے قبول کیا، تو اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے سورۃ الاحقاف میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ اللہ اکبر، قرآن کا ادب دیکھو کیسے کر رہے ہیں، جیسے ہی آئے بولے خاموش رہو، ایسے لگتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس پر عمل کیا جنوں نے، فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، خاموش رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اگر پڑھا جائے تو اس کو خاموش ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے ایسے ہے کہ مدارس میں ترجمہ قرآن گھنٹی ہوتی ہے، طلبہ بات کرتے رہتے ہیں، مسجد میں نماز ہوتی رہتی ہے، ہم دیکھتے ہیں تہجد، اس میں رمضان میں تراویح ہوتے رہتے، لوگ بات کرتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرآن ڈال دیے ہیں موبائل میں یا کہیں بھی،
اس کو غور سے سننا چاہیے، اس لیے کہ غور سے سننا ہی ماشاءاللہ عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر قرآن اترا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہتے تھے انی ارید ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن ماشاءاللہ صحابہ سے قرآن سنا، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے جیسے ہی قرآن سنیں فوراً فلما قضی، جب تلاوت ختم ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، فوراً اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے گئے۔ جاء قالوا انا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، دیکھو موسیٰ کا ذکر کیوں آیا؟ علماء بولتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ یہودی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ بہرحال سورہ جن کی ابتدائی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی نبی تھے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بُعِثَ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجِنِّ طَاعَتُهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِنسِ۔ اور اس میں کئی قسم کے جن ہوتے ہیں، ایک تو جن مسلم ہوتے کافر ہوتے، جیسے کہ سورت میں خود آیا ہے وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ۔ اب جن مکلف ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ مکلف ہیں دنیا میں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اس میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جب قرآن سنے تو فوراً اپنی قوم کو ڈرانے گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن سن کر سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ اور چوتھی بات، جامعہ محمدیہ میں ابھی استاد ہیں عبد المعید عمری حفظہ اللہ، ایک دن وہ ترجمہ قرآن پڑھا کے باہر آئے تو میں گیا تھا، تو اس میں وہاں انہوں نے ایک بورڈ پر ایک لفظ لکھا تھا ثقلین۔ ثقلین کیوں کہا جاتا ہے جن و انس کو؟ تو اس میں وہ شیخ نے لکھا تھا حفظہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مکلف بنایا ہے دنیا میں، شریعت کا بوجھ رکھا ہے دونوں پر، جنات اور انسان پر، اس لیے ان کو ثقلین کہتے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ میں آئی۔ اور اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ مکلف تھے۔ مکلف کب ہوتا ہے انسان؟ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی کرتا ہے تو اس وقت وہ چیز آتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب علیم کا حوالہ دے کر بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں لاؤ گے تو ایسا انجام ہوگا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، داعی اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہاں رسول ہیں، نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بھی کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، شیعی بھی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت کی آیتوں میں اللہ تبارک نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، جنات پر کیسے قرآن کا اثر ہوا۔ بلکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت جب فرمائی تو انہوں نے غور سے سنا، تو آپ نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا تھا تمہارے سے ذرا ماشاءاللہ جن غور سے سنیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی چیز خیر ہوتا ہے تو اس میں مکمل طور پر سامنے والے کی ہمت افزائی بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو 9 تھے، اس میں سے کا نام زوبع بھی تھا، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے جن صحابی ہو سکتے ہیں کیا؟ اس معاملے میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ صحابی بھی تھے، شاصر، ماصر، حاصر، حسا، مسا، ارقم، ادرس، سلیط، لیکن اللہ عالم کیسا ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا کہ بعثت محمدی سے پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں درمیان جو بات ہوتی تھی ملائے اعلیٰ میں، اسے سننے جاتے تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو وہ ایک سلسلہ رک گیا، اور اس میں وہ جنات جیسے کفر شرک کرتے تھے، جیسے جاتے تھے تو اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کے جن سے میں پناہ لیتا ہوں، تو انسان سے پناہ لیتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر وہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ اس میں ان کے لیے بھی جو ہے فائدہ ہے۔ بلکہ یہ بات بھی بتائی گئی کہ جنات جو ہوتے ہیں اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، اگر وہ برا عمل کرتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ قرآن کی کئی آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اس صورت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں شرک بھی تھا، کفر بھی کرتے تھے وہ۔
اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے، شر کی طرف نہیں کر سکتے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے وَالْخَيْرُ فِي يَدِكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ۔ اور اس صورت میں اللہ نے یہی بتایا کہ قرآن جو ہے اثر کرتا ہے جنات پر بھی، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، اور جو آدمی ہدایت تلاش کرتے ہوئے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کو کتاب ہدایت بنا دیتا ہے۔ توحید پر جملانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بڑا عذاب دیں گے۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ متولی مسجد کا وہ نہیں ہو جاتا، مسجد متولی کی نہیں ہو جاتی بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہوئے کسی بھی آدمی کو نماز پڑھنے سے مت روکو۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں روک دیا گیا تو اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّہ، یہ آیت انہی کے بارے میں اتری ہے، کفار مکہ کے بارے میں۔ بعض نے کہا کہ بخت نصر کے بارے میں اتری ہے جس نے مسلمانوں کو بیت المقدس سے روکا تھا۔ بہرحال مسجد سب کا حق ہے، لہذا سب آتے ہیں تو وہاں انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کام کرنا چاہیے، توڑنے کام نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ میں شاید یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد توحید کا مرکز ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ہدن و مبارکن للعالمین، وہ توحید کا مرکز بھی، امن کا مرکز بھی ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں مساجد کے ممبروں سے لوگ شرکیہ، کفریہ، بدعتی باتیں سب کہتے ہیں، لیکن اس آیت کے خلاف ہے وہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کرتے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مکی دور میں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، جیسا کہ منافقین کے بارے میں کہا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، وہ وسائل بھی اپنائے جس کو وہ مطلب پاتے بھی نہ تھے، اور کہا کہ ہم کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہارے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نقصان کا مالک ہوں۔ یہاں دیکھیں گے آپ ضرم ولا نفع، قرآن نے ضرن مقدم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفع تو بعد میں حاصل ہوتا ہے، بندہ سب سے پہلے آپ کو نقصان سے بچائے، تو اس لیے۔ اور کہا گیا اللہ تعالیٰ اگر مجھے عذاب دینا چاہے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اطاعت کرنے والے بھی ہیں اور جھٹلانے والے بھی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نہیں جانتا، غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں غیب دو طرح کا ہوتا ہے، غیب عام ہے اللہ جانتا ہے، یہ غیب خاص ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو وقتیہ طور پر بتاتا ہے، مگر یہ بدعتی لوگ سب کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی خود بولتے ہیں کہ عالم الغیب میں نہیں ہوں، کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو جاتے ہیں تو یہ رب کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ نے نعوذ باللہ اللہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے فوراً اس کو ختم بھی کر دیتا ہے، وہ خاص اور بتائی جاتی ہے کہ یہ نبی جو ہے نبی ہیں۔ اور آخر میں کہا گیا کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں کائنات کو مکمل طور پر گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ جنات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے بارے میں بتایا کہ کبھی انسانی شکل میں آتے، کبھی کتوں کی شکل میں آتے، کبھی پرندے کی شکل ہوا میں اڑتے ہیں، سب آتے ہیں۔ تو یہ جنات کا جو وجود ہے اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا اس کا بہتر جانتا ہے۔ اور وما خلقت الجن والانس یا معشر الجن والانس، جن مقدم ہے، بعض علماء بولتے ہیں کہ جن پہلے تھے انسان بعد میں آئے، یہ بھی ایک قول ہے علماء مفسرین کا، علماء کا۔ اور جنات کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ جنات ہم کو نظر نہیں آتے، اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ سورہ جن پڑھے تو جن آ جاتا، بات غلط ہے، بلکہ برا جن جب انسان پر، مرد عورت پر جو ہے حاوی ہو جاتا ہے تو اس کے توڑ کے لیے یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ خواتین سے متعلق بات آپ کے درس میں آج کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ خبیث جنات و شیاطین عورتوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا تھا تو بولتے اللہ کی طرف سے میں کیا ہوا ہوں، مسلط ہوا ہوں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اور وہ جن بات کرتا ہے، وہ جب يتخبط من المنس، جب اس کو رقیہ کرتے ہیں بات کرتا ہے تو بولتا اللہ کی طرف مسلط ہوا ہوں، اور بات یہ ہے کہ انہیں حالت حیض میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ اکبر، تو اس وجہ سے مسلط ہوا ہوں۔ تو اس ویڈیو سے ہم خواتین کو پیغام دینا چاہیں گے کہ حالت حیض و نفاس میں
جب ہوتے ہیں تو ان کو نماز تو نہیں ہے مگر اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ موسم کی شرط ہے، اور نہ کوئی زمان و مکان کی قید ہے، اللہ نے ایسے ہی کہا ذکر کرو۔ تو لہٰذا یہ جنات و شیاطین جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہمارے اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور جنات جو ہوتے ہیں وہ کبھی آج کل تو ایسا ہے سوشل میڈیا میں کچھ لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں چینل میں، مسجد کا کچھ رہتا ہے، سویا ہوا رہتا ہے، کیا تو بھی ایک کوئی آدمی چلے سا دکھتا ہے یا تو پرچھائی دکھتی، بولا جن آ گیا ہے۔ ارے میں آپ کو بولتا ہوں جن ہمارے آنکھوں کے سے اوجھل ہیں، انسان کے بنائے ہوئے کیمرے میں کیسے جن آئیں گے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہ، اور لوگوں کی سوچ بھی ایسی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے سورہ فرقان میں، رحمان کے بندے اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ تو جنات کی ویڈیو پکڑ لے کے اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ویوز 14 لاکھ 15 لاکھ، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے علم غیب کو متاثر کرتا ہے، عقیدے کو خراب کرتا ہے، اور ہمارے ذوق کو خراب کرتا ہے، وقت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو اس طریقے کی ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ جنات کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی غذا جو ہے وہ ہڈی ہے اور گوبر ہے، اس سے لہٰذا استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ جن کا اثر انسان پہ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے، تو لہٰذا ان تمام کے شر سے بچنے کے لیے ہم کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت بھی باتیں ہو سکتی ہیں، اتنے مختصر سے وقت میں ساری باتوں کو بتانا مشکل ہے۔ بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا، اس میں نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں۔ جو نیک جن ہوتے ہیں وہ نیک کی طرف بلاتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں تو وہ انسان کو نعوذ باللہ غلط چیزوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو نہ ڈرائیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے جن آتا ڈرا دیں، اور اس کے بعد جن دکھتا دیکھتا ایسا، تو اس طرح کی چیزیں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ بچوں کو بولنا چاہیے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور لہٰذا ان کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال اسی پر اپنے بات کو روکتے ہیں۔ اور بعض تحریکی تنظیمیں بھی ہیں جن کا وجود کا انکار کرتے، کہاں گا جن، بتاؤ دیکھیں گے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو جب اس کا وجود ہے تو اس کا انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور وہ بھی اچھے برے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، سب کافی چیزیں بھی ہیں، ساری چیزیں علماء نے بتائی ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن میں تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسانوں کے، جنات کے، فرشتوں کے ہر وجود پر ایمان رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔